اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 135 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، اور ان کو حمام بن منبہ نے کہ بے شک انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس آدمی نے وضو توڑ دیا یعنی جس کو حدث لاحق ہوا، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر آواز کی ہوا کا خارج ہونا یا آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنایا کہ جس کو نماز کے اندر حدث لاحق ہو یعنی وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ایک شخص جو حضر موت ایک شہر کا نام، ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ سے آیا، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حدث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدث یہ ہے کہ تم آواز سے ہوا کا نکلنا سنو۔ تو بتقاضۂ بشریت انسان کھاتا پیتا ہے، طبعی طور پہ انسان سے ہوا خارج ہوتی ہے، تو اگر ہوا آواز سے خارج ہو یا بغیر آواز کے ہو لیکن اس کی بدبو ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں عرض کر دوں، اگر ہوا نمی کے ساتھ خارج ہو، پیٹ یا اسٹومک معدہ وغیرہ خراب ہو تو ہوا اگر نمی کے ساتھ خارج ہو تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے اور پھر وضو کرنا چاہیے، لیکن ہوا اگر خشک خارج ہو تو پھر اگر پانی کے ساتھ جائے نجاست کو نہ بھی دھوئیں اور صرف وضو کر لیں تو جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ وضو تو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مثلا مزی آنے سے یا خون نکل کے بہہ جانے سے، نکسیر پھوٹنے سے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے ٹوٹنے کے صرف 2 اسباب بیان کیے، ہوا کا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے خارج ہونا، تو باقی کیوں نہیں بیان کیے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا، چونکہ عمومی طور پہ نماز کے اندر جو ہے ہوا کا خارج ہونا یہ اسباب ہی زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ نکسیر پھوٹنا یا خون کا نکل جانا یہ کبھی کبھار کسی مریض کو یہ مرض لاحق ہوتے ہیں، تو جو عمومی طور پہ زیادہ وضو ٹوٹنے کا سبب پایا جاتا تھا اس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی نماز کو اس وقت چھوڑے اور فوراً وضو کر کے آئے اور درمیان میں کسی سے گفتگو نہ کرے، وضو کرنے جائے، وضو کرے اور وضو کر کے آ کے جہاں سے اس نے نماز چھوڑی سی اسی جگہ سے وہ نماز کی بنا کرے، نماز کو پڑھے، اسی جگہ سے شروع کر لے جس جگہ سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا۔ احناف کی دلیل یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر آ جائے یا مزید نکل آئے تو وہ واپس جائے اور وضو کرے، پھر اس کی جو نماز گزر چکی ہے اس نماز پر بنا کرے اور اس درمیان میں بات نہ کرے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن دارقطنی کی بھی ایک روایت ہے ابن جریج سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ مفہوم ہے۔ لہذا وہ لوگ اپنی بکواس کو بند رکھے جو یہ کہتے ہیں کہ احناف جو ہیں، اہل سنت جو ہیں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے ہیں، بحمد اللہ تعالی و برسولہ الکریم۔ حنفیوں کا، اہل سنت کا ہر مسئلہ جو ہے یا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کے لیے سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔